باللسان يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، جو آقا کی ذات پہ پڑھتا ہے درود و سلام پھر دنیا اس کو سلام کرتی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ان کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام لائق سر تعظیم محسن اہل سنت جناب صوفی الحاج رشید احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام اور محسن اور برادر مکرم جناب حاجی عبدالشکور صاحب، ذی وقار علماء کرام حاملین عقیدہ اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس عطا فرمایا اور پھر بالخصوص اس ماہ مقدس کی یہ آخری عشرے کے ایام اور پھر ان میں سے بالخصوص اس ماہ مقدس کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں یہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں کے اندر خالق کائنات کی جانب سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کے فرشتے سلامیاں لے کر اترتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات رب العزت کی قربتوں میں پہنچے تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام عرض کرنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب ذوالجلال جتنی بھی میری بدنی عبادتیں ہیں، جتنی بھی میری مالی عبادتیں ہیں، وہ سب کچھ تیرے حضور لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آگے سے جواب ملا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حبیب جب تمام تر تیرے عمل میرے لیے ہیں تو پھر اے محبوب تیرے اوپر سلام ہو۔
تیرے اوپر میری جانب سے رحمتیں ہوں، اور اے محبوب تیرے اوپر میری جانب سے برکتیں ہوں۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب کی جانب سے سلامتیوں، رحمتوں اور برکتوں کا جب جواب ملا تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ یہ اپنی امت کے لیے بڑے حریص ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ عرض کرنے لگے اے اللہ رب العزت، تو نے تو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے مجھے نواز دیا، مگر میری امت کے لیے اس میں کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ اے میرے خالق کائنات، میری امت کے لیے بھی تو مجھے کچھ حصہ چاہیے۔ آگے سے پھر جواب ملا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے محبوب جو جو تیرا کلمہ پڑھ لے گا میں اس کے اوپر بھی سلام بھیجتا ہوں۔ اب بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مالک کائنات، یہ تو اب میں یہاں تیرے حضور حاضر ہوا ہوں تو تو نے میرے ذریعے میری امت کو یہ تحفہ عطا کیا ہے، جب میں اس دنیا سے ظاہری طور پر چلا جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا، میں قبر انور میں جا کر جلوگر ہو جاؤں گا، اے میرے رب ذوالجلال، قیامت تک جو میری امت آئے گی ان تک یہ سلامتیاں کیسے پہنچیں گی؟ آج تو میں مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں رہتا ہوں، جبریل امین میرے پاس آتے ہیں اور تیرے باقی فرشتے میری ملاقات کے لیے، میری زیارت کے لیے آتے ہیں، اور وہ تیری جانب سے سلامتیاں اور رحمتوں کے پیغامات لے کر آتے ہیں۔ میری امت کے لیے پیغامات وہ آتے رہتے ہیں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا پھر یہ سلامتیوں والا سلسلہ کیسے چلے گا جو قیامت تک میری امت آئے گی؟ آخر ان کے دل کو کیسے راحت پہنچے گی؟ ان تک تیرا سلام کیسے پہنچے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امت باقی نبیوں کی امتوں جیسی نہیں ہے۔ جس طرح سے تمام تر نبیوں میں سے میں نے تجھے ممتاز کیا ہے، ایسے ہی میں نے تمام تر امتوں میں سے تیری امت کو بھی ممتاز کیا ہے۔ کہا ان تک یہ سلامتیاں پہنچتی رہیں گی۔ کہا مالک وہ کیسے؟ کہا ایک شب رکھی جائے گی جس کو لیلۃ القدر کہا جائے گا۔ کہا اس رات کے اندر صرف جبریل امین نہیں بلکہ میرے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ جبریل امین کی کمانڈ میں وہ زمین پر اتریں گے، اور پھر وہ زمین کے اوپر چکر لگائیں گے۔ کوئی انہیں نماز کے اندر مصروف نظر آئے گا، کوئی قیام میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہوگا، کوئی درس قرآن دے رہا ہوگا، کوئی درس حدیث دے رہا ہوگا، کوئی سن رہا ہوگا۔ کہا جو بھی بندہ اس رات جس کے سینے میں اے محبوب تیرا پیار موجود ہوگا، کہا میرے فرشتے جا کر ان کی خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دیں گے، ان کے اوپر وہ سلامتیاں بھیجیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت، یہ تو میرے وہ امتی ہوں گے جو مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، قیام کر رہے ہوں گے، مگر میرے کچھ ایسے امتی بھی تو ہوں گے جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے وہ اس رات قیام نہیں کر سکیں گے، تیری عبادت نہیں کر سکیں گے۔ مالک ان کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں جتنی رحمتیں ان کو دے کر بھیجوں گا، کہا وہ صرف اتنی سے نہیں ہوں گی کہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے بس انہی میں تقسیم ہو جائیں گی اور باقی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ کہا رحمتیں پھر بھی بچ جایا کریں گے۔ کہا مالک ان کا کیا کیا جائے گا؟ کہا اے حبیب، وہ تیرے غلام جو اپنے گھروں کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، بستروں پر لیٹے ہوں گے، کہا تیری وجہ سے اے محبوب خالی ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی کتا نہ ہو، ان کے گھر کے اندر کسی جاندار چیز کی تصویر نہ ہو۔ کہا ان کے گھر کے اندر بھی میری رحمتوں والے فرشتے پہنچیں گے
اور ان کے دامن کو بھی رحمتوں سے بھرپور کر دیں گے۔ لیکن اے محبوب جتنی رحمتیں میں دے کر بھیجوں گا وہ رحمتیں پھر بھی بچ جائیں گی۔ کہ مالک کائنات وہ جو رحمتیں بعد میں بچ جائیں گی پھر وہ کن کے حصے میں آئیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب وہ جو رحمتیں بچ جائیں گی وہ پھر کافروں کے حصے میں بھی آئیں گی۔ کافر کے حصے میں خدا کی رحمت، سوال بڑا، جواب بڑا عجیب تھا۔ عرض کی مالک کافروں کو حصوں میں جب وہ رحمتیں وہ سلامتیاں آئیں گی تو مالک ان کو کیا ملے گا؟ کہا جس جس کے حصے میں وہ رحمتیں آئیں گی کہا مرنے سے پہلے پہلے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ ہم یہ روز بروز سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنے کافروں نے کلمہ پڑھ لیا، اتنی جگہوں پر فلاں ہندوؤں نے اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ خدا کی قسم اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہی رحمتیں ہوتی ہیں جو لیلۃ القدر کے اندر رب کے فرشتے جا کر ان کے گھروں کے اندر تقسیم کر کے آتے ہیں، ان کے دامن کو اپنے خدا کی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اور کہا یہ اس رحمت کا صدقہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کے کرم اور فضل سے انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خدا کی رحمتیں بالخصوص لیلۃ القدر کے اندر تقسیم کی جاتی ہیں، تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ رات کون سی رات ہے؟ وہ رات پھر سونے والی تو نہیں ہے، وہ رات تو جاگنے والی ہے۔ ارے ایک جگہ پر لنگر تقسیم ہونا ہو، لوگ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، اور یہاں پر تو خدا کے لنگر تقسیم ہونے، خدا کی رحمتیں تقسیم ہونی ہے۔ اور یہ وقت، یہ رات، یہ لمحہ، یہ سو کر جو ہے وہ ضائع کرنے والے تو نہیں ہیں۔ اے مالک کونین ذرا بتلائیو تو صحیح کہ وہ رات کون سی رات ہے؟ فرمایا اس رات کو رمضان المبارک کے اندر تلاش کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان نے عرض کی اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان المبارک کے اندر ہم تو تلاش کر لیں گے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان ان کا جذبہ تو ہر وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل کے اندر زندگی بسر کرنا، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ مگر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پورا مہینہ رات جاگ جاگ کر نہیں گزار سکیں گے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام کچھ کرم فرمائیے، ذرا اس میں کچھ اور تھوڑی سی وضاحت، کچھ نشانیاں بتا دی جائیں تاکہ ڈھونڈنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسا کرو اس کو رمضان مبارک کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اب صحابہ کرام رضوان نے پھر ہمارے لیے یہ گنجائش نکالی جا رہی تھی۔ خدا کی قسم یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ حضرت فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ حضرت عثمان غنی اور مولا علی جیسے اور حسن و حسین جیسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان کا تو شوق یہی تھا کہ ہمارا سر ہو اور رب کے حضور جھکا رہے۔ ارے امام حسین کے لیے بلا کیسے مشکل ہو سکتا تھا؟ وہ جو کربلا کے ریگزاروں پہ بھی سجدے کرنے والا جذبہ اور جنون جو ان کو اس وقت ان کے اوپر طاری تھا، جو تلواروں کے سائے کے نیچے بھی سجدوں کو نہ بھولیں، بلا ان کے لیے یہ ماہ رمضان مبارک کی طاق راتوں کے اندر یہ قیام کرنا، یہ رکوع اور سجدے کرنا، یہ کیسے مشکل تھا؟ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھا۔ عرض کی حضور کچھ اور کرم فرما دیجیے۔ فرمایا چلیں کچھ اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں، اگر اس کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا کرو۔ اور پھر بزرگان دین ان کا آپ معمول دیکھیے، کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جتنے بھی بزرگان دین صوفیاء گزرے ہیں وہ ان راتوں کے اندر قیام کیا کرتے تھے، اور پھر بالخصوص جو رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی طاق راتوں کے اندر وہ تو قیام کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہ میں بہت بڑے بڑے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں دنیا جن کو حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ لوگوں نے تو صرف یہ سمجھا کہ وہ کوئی دھمال والا پیر ہے،
لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کا تعارف تو یہ ہے کہ وہاں ان کے دربار کے اوپر جا کر بھنگڑے ڈالنا اور رنگ برنگے دوپٹے پہن کر عورتوں کے ساتھ مخلوط ہو کر یہ شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑانا، شاید ایسا کوئی کلندر تھا نہ او میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت شہباز کلندر ان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ حضرت عثمان مروندی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو عشاء کی نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے اور پھر قیام کیا کرتے تھے۔ کتنا قیام؟ فجر کی اذان ہونے سے پہلے قیام کے اندر ختم قرآن کر لیا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک رمضان کا عشرہ نہیں تھا، یہ کوئی رمضان کا ایک مہینہ نہیں تھا، یہ کوئی ان کا 1 سال 2 سال 10 سال 20 30 نہیں، بلکہ یہ ان کا معمول 40 سال تک رہا ہے۔ 40 سال تک ایک ہی وضو کے ساتھ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کرنے والے اور ختم قرآن کرنے والی ہستی کا نام حضرت خواجہ عثمان مروندی المعروف حضرت شہباز کلندر علیہ رحمہ ہے۔ میں اس ہستی کی بات نہیں کر رہا، میں اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ایسی کئی ہستیاں آپ کو نظر آئیں گی جو ساری رات قیام کر کے اور رکوع اور سجدے کر کے ان کی راتیں گزرا کرتی تھیں۔ یارو یہ صرف اس رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی 5 راتوں کے اندر یہ 2-4 گھنٹے کی محفل کر کے قیام کر کے جاگ کر رب کی عبادت کر کے یہ ہم نے کوئی بڑا کمال نہیں کر لیا، یہ صدقہ اس مدینے والے آقا کا جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کے اوپر نظر رکھی اور ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا کر دی کہ ہمیں یہ آخری عشرہ بتا دیا گیا اور پھر اس کی طاق راتوں کے اندر خدا کی رحمتوں کو ڈھونڈنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن راتوں کے اندر بیٹھ کر رب اور رب کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، رب اور رب کے رسول کے دین کی فکر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان لوگوں کے صدقے سے جو رب کے مقبول بندے تھے، رب ان سجدوں کے صدقے سے جو اس کے مقبول بندے سجدے کیا کرتے تھے، ان کے قیام کے صدقے سے جو اس رب کے مقبول بندوں نے قیام کیا ہے، مالک ہماری بھی یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کے اندر جو خدا کی رحمتیں اور اس کی سلامتی اور جو برکتیں اہل ایمان کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں، مالک ہمیں اس سے کوئی ایک قطرہ بھی نصیب فرما دے۔ اور رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں کم بن جاندہ اس میرا۔ اگر خدا کی رحمت کا ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے تو یارو یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھرپور کرنے کی رب سعادت نصیب فرمائے۔ آج جو آیت بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، وہ بالخصوص آج کا جو ماحول، جس ماحول کے اندر آج ہم بس رہے ہیں، ایک طرف ہمارے گناہوں کی یلغار، نفس و شیطان کے بچھے ہوئے جال ہے، اور دوسری طرف اسرائیل جیسا شیطان وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر جس نے قیامت ڈھا دی ہے۔ اور پھر بالخصوص سب سے بڑھ کر تکلیف دہ جو بات ہے کہ اس بھری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلم حکمران ہیں، سوائے ایک رجب طیب اردگان کے کوئی اور امت مسلمہ کے لیے روتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بڑے غضب کی بات کیا ہوگی کہ آج ہمارے ملک کے حکمران خود کو ریاست مدینہ کے حکمران کہتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا تو یہ نعرہ تھا کہ اگر ایک پیاسا کتا بھی دریائے نیل کے کنارے مر گیا تو کل قیامت والے دن عمر اس کا بھی حساب دے گا۔ اگر کوئی ایک پیاسی بکری بھی وہ پانی پینے کی غرض سے کسی دریا کی پل پار کر رہی تھی اور اگر وہ پل اتنی خستہ حال تھی کہ وہ گر گئی اور اگر اس بکری کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، عمر کل قیامت والے دن اس کا بھی رب کی بارگاہ میں حساب دے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، مگر عمل کرنا
اپنے ہاتھوں سے 40-50 لوگوں کو گولیاں مار کر لاہور کے اندر بھون دینا، پھر ریاست مدینہ کا حاکم کہلانا، یہ بڑا آسان کام ہے؟ یارو آج 74 سال ہونے لگے ہیں کشمیر کے اندر مسلم بیٹیوں کو چیختے چلاتے ہوئے کہ ہم سے زبردستی ہندوؤں اور سکھوں کی مائیں جو ہے وہ ہم سے نہیں بنا جاتا۔ ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہ جاگی اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہ پہنچا، اور پھر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول کے اندر کل آگ لگا دی گئی، اور ہمارے حکمران صرف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر لفظ مذمت بول کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ خدا کی قسم کل قیامت والے دن یہ سب حکمران ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی تمہیں مسجد اقصی کے سپیکروں کے اندر یہ اعلان کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے کہ اے صلاح الدین اب تو کب قبر سے اٹھ کر آئے گا اور آ کر ہمیں تو بچائے گا، اور پھر بالخصوص قبلہ اول بیت المقدس شریف کی حفاظت اور اس کی تقدیس کا آ کر تو پہرا دے گا۔ یہ حکمران کل کون سا ان کے پاس جواب ہے جو کل رب کی بارگاہ میں جا کر یہ پیش کریں گے؟ ارے ان کو نہیں پتا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کیسا تھا۔ ساری زندگی باوجود اس کے خواہش تھی، تمنا تھی، کس کے دل میں تمنا نہیں ہے کہ وہ جا کر طواف کعبہ کرے؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل کی یہ دھڑکنیں نہ کہتی ہوں کہ مجھے بھی گنبد خضرا کے مکی کی روضہ پاک پر زیارت کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے مجھے بھی ریاض الجنہ جو جنت کا باغ ہے اس کے اندر جا کر سجدے کرنے کا شوق ہے؟ کس مسلمان کا جی نہیں چاہتا کہ وہ بھی وہاں مدینہ کے اندر جائے؟ مگر ساری زندگی صلاح الدین ایوبی حج کے لیے نہ جا سکا۔ کہا ایک طرف پیارے مصطفیٰ کریم کی امت کے اوپر یہود و نصارہ کے حملے ہو رہے ہیں، کہا ادھر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہو، اور صلاح الدین ایوبی کعبے کے طواف کرتا پھرے۔ کہا صلاح الدین ایوبی کی غیرت یہ تسلیم ہی نہیں کرتی۔ کہا خدا کی قسم غلاف کعبہ سے بھی زیادہ عزت کے لائق اور حرمت والی جو چیز ہے وہ مسلمان بہن بیٹی کی چادر ہے۔ کہا ایک طرف یہود و نصارہ مسلمانوں کی بیٹی اور بہنوں کی چادروں کو تار تار کر رہے ہوں اور ان کی عزتیں لوٹ رہے ہوں، کہا میں کس منہ کے ساتھ جا کر طواف کعبہ کرتا پھروں اور کس منہ کے ساتھ نبی کی چوکھٹ پر جا کر حاضری دوں؟ یہ تھے صلاح الدین ایوبی، اور یہ تھے وہ حکمران جنہوں نے ریاست مدینہ کا رنگ جن کے سیرت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور پھر دوسری طرف ہیں درباری ملا اور درباری پیر، جنہوں نے ایوانوں کے اندر بھی بیٹھ کر جن مولویوں اور پیروں نے اپنی خانقاہوں پر بھی ان حکمرانوں کو بلا کر ان کے مرثیے اور ان کے قصیدے گائے کہ ان جیسا تو آج تک پاکستان کو کوئی حاکم ملا ہی نہیں، جتنا درد جتنا دکھ ان کے سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر امت مصطفیٰ کا اور پیارے مصطفیٰ کریم کی محبت کا بھرا ہوا ہے، یہ تو اور کسی کے سینے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر وہی بندہ جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، ایک طرف میرے آقا کریم علیہ السلام کے خاکے بنتے ہیں، وہ فرانس جیسا عیاش اور بدماش ملک اور اس کا صدر حکومتی سطح پر میرے آقا کریم علیہ السلام کے خاکے بناتا ہے، اور ریاست مدینہ کا دعوے دار حاکم بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرتے ہیں ہمارا معاشی نظام برباد ہو جائے گا، ہمیں فلاں ملک بھی نکال دے گا، فلاں ملک سے بھی ہمیں جو خیرات ملتی ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ میں نے کہا اے بدبخت، تو نے ابھی تک ریاست مدینہ کا پہلا باب ہی نہیں پڑھا ہے۔ ذرا جنگ بدر کو دیکھ، جب میرے آقا کریم علیہ السلام
ہزاروں کے لشکر جرار کے مقابلے میں صرف 313 صحابہ کو لے کر مدینہ کی گلیوں سے نکل رہے تھے. صرف 8 تلواریں صحابہ کے پاس تھی, صرف 3 زرہیں مسلمانوں کے پاس تھی, اور 13 یا 14 گھوڑے مسلمانوں کے پاس تھے, اور صرف 2 اونٹ تھے. اور جن صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے. وہ کھجوروں کے ڈنڈے لہراتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے. تو مدینہ کی دکانوں پر یہود و نصارہ بیٹھے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا, او مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ تم لڑنے کے لیے نکل چکے ہو. جنگوں کے لیے آلات حرب و ضرب کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے, تلواروں اور زرہوں کی ضرورت ہوتی ہے, گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کھجوروں کے ڈنڈوں کے ساتھ تم ہزاروں کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہو. تو حفیظ جلندری علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا. کہا جب کفار مکہ نے, جب یہود و نصارہ نے یہ پوچھا, یہ سوال کیا کہ مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو, کہا قریب ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کالی کمبل اوڑے ہوئے جا رہے تھے. تو صحابہ کرام نے حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ ہے ریاست مدینہ کا پیغام. صحابہ نے کہا نہ تیغ و تیر پہ تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. کہا ہم تلواروں سے نہیں لڑتے, ہم اوزاروں سے نہیں لڑتے, ہم تو لڑتے ہیں رخ مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے لڑتے ہیں. کہا اور کوئی سہارا نہیں ہے, سہارا تو مدینے والے آقا کا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کا پیغام. تو کہتا ہے فرانس کو چھوڑ دیا, ہمارا بنے گا کیا؟ اور پھر کہتا ہے میں ریاست مدینہ کا حاکم ہوں. نہیں, ریاست مدینہ والوں کا یہ پیغام ہے جب حضور مل گئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جسے مل گئے مصطفیٰ اسے اور کیا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے نبی کو مانا تو ہے مگر یہاں سے نہیں مانا, یہاں سے اوپر سے مانا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, یہ ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا مزاج نہیں ہے. اور وہ درباری پیر بھی سنیں, آج ان کے ناموں کے ساتھ القابات لکھے ہوتے ہیں. غوث زماں, قطب دوراں, اتنے بڑے بڑے القابات. وہ پیر, اس کے پاس اس کی طریقت کی اور اس کی ولایت کی سب سے بڑی ڈگری کیا ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ ہے, بہت بڑی جو ہے وہ اس کی کوٹھی ہے, لہذا بہت بڑا پیر ہے. کیا معیار رہ گیا آج ولایت کا؟ اس کے پاس پراڈو ہے. پراڈو وہ کوئی چھوٹا پیر ہے؟ چھوٹا پیر ہوتا وہ بھی موٹر سائیکلوں کے چکر لگا رہا ہوتا. پراڈو والا ہے, وہ بنگلے والا ہے, اس لیے بہت بڑا پیر ہے. سنو, یہ غوث زماں کہلوانا بہت آسان ہے, غوث زماں بننا بہت مشکل ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غوث زماں کسے کہتے ہیں. دنیا جن کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, وہ حکمرانوں کے گیت نہیں گایا کرتے تھے. وہ ایوانوں میں بیٹھ کر اور خانقاہوں میں بیٹھ کر ظالم حکمرانوں کے گیت نہیں گایا کرتے تھے. سنو ان کا مشن کیا ہوتا تھا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے صرف ان کو 11ویں والا پیر ہی سمجھ لیا. ہم نے یہ سمجھ لیا وہ کھیر والے پیر ہیں. نہیں, یہ کھیر تو ان کے در کا مزاج ہے, بلکہ یہ کھیر کے اندر تو بہت کچھ ہے. جب بغداد شہر کے اندر طاعون کی بیماری آئی تھی, بڑے بڑے لوگ بلوں کے اندر اپنے منہ چھپاتے پھرتے تھے, جیسے آج کرونا کے نام پر قوم کو مسجدوں سے اور خانقاہوں سے دور کیا جا رہا ہے. سنو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کے مقدس زمانے کے اندر بغداد کے اندر طاعون آیا اور لوگ بہت زیادہ مر رہے تھے, حضرت غوث اعظم نے کہا تمہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ ہمارے مدرسہ کے اندر جو گھاس لگی ہوئی ہے اسی کو اکھاڑ کر کھاتے جاؤ, رب تمہیں شفا عطا فرما دے گا. اور ہزاروں لوگوں کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کی گھاس کھا کر طاعون کی بیماری سے شفا ملی تھی.
ہم کہتے ہیں کرونا سے اگر قوم کو بچانا چاہتے ہو داتا علی حجویری کے دروازے کو بند نہ کرو، داتا علی حجویری کا دروازہ کھول دو۔ ارے بابا فرید مسعود گنج شکر کی خانقاہوں کو بند نہ کرو۔ اگر قوم کو کرونا سے بچانا چاہتے ہو در فرید کو کھول دو، اس لیے کہ رب نے شفا رکھی ہی ان اللہ والوں کے درباروں کے اندر ہے، رب نے رکھی ان کے قدموں کے اندر ہے۔ اللہ رسول اللہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس پیر کا تعارف کیا ہے، اصلی تعارف ان کا کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث اعظم سمدانی علیہ رحمہ اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنے مدرسہ نظامیہ کے اندر 33 سال تک مسند تدریس کے اوپر بیٹھ کر پڑھایا ہے۔ کتنے سال؟ 33 سال۔ اور وہ ہمارے مدارس کی طرح نہیں تھے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے مدرسہ کے جو ہوتے ہیں ان کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، آس پاس والے مدارس کے طلباء کو بلا کر ان کے سروں کے اوپر دستار سجا کر اپنے مدرسے کی تختی لگا کر کہ ہم نے اتنے جو ہے وہ علماء جو ہے وہ اس سال ہمارے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے ہیں۔ یہ میں آج کے مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کی بات کر رہا ہوں۔ 33 سال تک مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھاتے رہے اور ہر سال ان کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی تعداد 3000 ہوا کرتی تھی۔ یوں انہوں نے اس امت کو لاکھوں کی تعداد میں بھنگی چرسی اس ٹائپ کے ملنگ نہیں دیے۔ حضرت غوث اعظم نے یہ دھمال ڈالنے والے ملنگ اس قوم کو نہیں دیے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے صرف کھانے والے مرید اس قوم کو نہیں دیے، اس امت کو نہیں دیے، بلکہ حضرت غوث اعظم نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ علماء اس امت کو دیے ہیں۔ اور پھر آج جس صلاح الدین ایوبی کو دنیا پکار رہی ہے، ذرا اس صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی ذرا ان کی بھی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، جنہوں نے مقبوضہ بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول جنہوں نے یہود و نصارہ کے قبضے سے چھڑایا تھا، ان کے پاس کون سی قوت اور کون سی طاقت تھی؟ حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے جس وقت مسلمانوں کا قبلہ اول مقبوضہ بیت المقدس جس کو فتح کیا تھا، حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کی جو 70% فوج تھی، کتنی؟ 70% جو فوج تھی وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یا تو شاگرد تھی یا ان کی مرید تھی۔ یہ درباری ملاؤں اور پیروں کو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا آج پھر ان کا مشن بتا رہا ہوں۔ یہ ان کے قصیدے گانا یہ غوث زماں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مجاہد پیدا کر کے پھر جو اس لائق حکمران ہو ان کی صف کے اندر کھڑے کرنا، یہ علماء اور مشائخ کا شیوا ہے اور ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ آج میں کہتا ہوں وہ پنڈی اور اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے وہ پیر جو اس کے قصیدے گاتے ہیں، ذرا نکلے نا اور دیں اس کو بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح کچھ ایسے مرید جو اس وقت مسلمانوں کی بیٹیاں آج صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے، ذرا نکلے نا ان کے مقابلے کے لیے اور جا کر یہود و نصارہ کو بتائیں کہ آج بھی ہم غیرت رکھنے والے مسلمان زندہ ہیں۔ مگر بیان تک نہیں دیا، بیان دیا بھی تو بس یہ کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اور OIC اور اقوام متحدہ آ کر اس کا نوٹس لے، انہوں نے کیا لینا، وہ تو خود قتل کروا رہے ہیں۔ وہ ایک فلسطینی لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت اس وقت وہ چل رہی ہے، جس کو کل یا پرسوں انہوں نے گرفتار کیا، مگر کیسے ہنس ہنس کے وہ یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی کہ آخر ہمارا قصور تو بتاؤ،
کیا تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا تمہارا یہ خواب تھا کہ ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم کریں گے؟ خدا کی قسم ان جیسے ہزاروں حکمرانوں سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے بیان سن کے بندے کا کلیجہ پھٹتا ہے، کیا جذبے ہیں ان ماؤں کے جنہوں نے اپنے بچوں کو، ایسے بچوں کو اپنی گودوں میں پال کے رکھا ہے جو آج بھی گولی کے ڈر سے نماز کو نہیں چھوڑتے، جو آج بھی گولی کے ڈر سے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ خدا کی قسم دیکھ کے وہ 14 صدیاں پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ جو جذبے صحابہ کرام رضوان میں دیکھے تھے، آج وہ جذبے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا صدقہ ہے۔ یہ گولی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو محمد عربی کی بولی بولنے والے ہوں وہ گولی سے نہیں ڈرا کرتے۔ اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم ریاست مدینہ کے حاکم ہیں۔ خدا کی قسم ان کا تقابل حجاج بن یوسف سے بھی نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ تو اس لائق بھی نہیں کہ ان سے مقابلہ کروایا جائے، اس سے تقابل کروایا جائے، چونکہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بڑا سفاک شخص تھا۔ مگر جب دیبل کے کنارے سے صرف ایک مسلمان عورت نے پکارا تھا، یوسف میری خبر لے ورنہ ہندو میری عزت کو لوٹ رہے ہیں، کہاں سے اس حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا؟ ارے حجاج بن یوسف ظالم جابر ہونے کے باوجود جب قوم کی ایک بیٹی نے اس کو آواز دی، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور پھر جس نے آ کر برے صغیر کی تقدیر کو پلٹ کے رکھ دیا، اور برے صغیر کے اندر جس نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، تم تو اس حجاج بن یوسف جیسے بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھا دیا دیس دیا وارث شاہ تینوں کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر گھر دکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندیاں نو گل لاوے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس کے اندر سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم جیسے جب رعیت، ہم جیسی جب قوم ہو تو پھر حکمران ایسے ظالم اور سفاک قسم کے ملتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر ایک بات کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے کہ کوئی بندہ حجاج بن یوسف کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہ حجاج اتنا ظالم ہے، تو اتنے ظلم کرتا ہے، کیا تو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا؟ کس طرح سے انہوں نے قوم کی خدمت کی تھی، کس طرح سے امت مصطفیٰ کی آبیاری کی تھی، کس طرح سے انہوں نے امت مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیا تھا، اور تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں اپناتا؟ اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی، بندہ بہت برا تھا مگر اس نے بات بہت بڑی کر دی۔ اس نے کہا تم مجھے عمر جیسا حکمران بننے کا کہتے ہو، کہا خدا کی قسم تم مجھے حضرت ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن کے دکھا دو، میں تمہیں عمر جیسا حکمران بن کے دکھا دوں گا۔ آج جیسے کرتوت ہمارے ہیں پھر ویسے کرتوت ہمارے حکمرانوں کے ہیں۔ جب قوم کے لوگ سود خور بن جائیں، رشوت خور بن جائیں، پھر ملک کے جو حکمران ہوں گے وہ تو لٹیرے بنیں گے نا۔ جب ہماری مسجدوں کے لوٹے بھی وہ سنگلیوں سے باندھ کر رکھنے پڑے کہ کہیں بنگی چرسی ان کو اٹھا کر نہ لے جائیں، جب ہمارے شہر کی گلیوں کے اندر لگے ہوئے پانی کی جو ٹوٹیاں ہیں اور جو کولر ہیں ان کے ساتھ بھی گلاس کو سنگلی کے ساتھ باندھ کر رکھنا پڑے، اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ آئے نماز پڑھنے کے لیے اور جاتے ہوئے لوگوں کے جوتے چوری کر کے لے جائے، مجھے بتائیے پھر حکمران ایسے نہیں ملیں گے تو پھر کیسے ملیں گے؟ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے من کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور پھر رب سے التجا کرنے کی ضرورت ہے کہ مالک تو امت مصطفیٰ کے اوپر اپنی رحمت فرما، تو اس امت مصطفیٰ کی حالت ظاہر کے اوپر اپنی رحمت فرما۔ آج مسلمانوں کی بیٹیوں کو جس طرح سے زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ابھی چند دن پہلے شام کے اندر کیا حالات تھے، اس سے پہلے یہ برما کے اندر کیا حالات تھے کہ جب مسلمانوں کی بیٹیوں کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر
ان کے جسم سے کپڑے بھی اتار کر زندہ عورتوں کے جسموں سے جو جلد تھی ان کی، اس کو چھریوں سے اتارا جا رہا تھا. وہ منظر کس آنکھ نے نہیں دیکھا؟ جب ہزاروں لوگوں کو گہری کھائیاں کھود کر ان کے اندر لٹا کر اوپر سے بلڈوزروں اور کریندوں کے ساتھ مٹی ڈال کر بلڈوزر چلا دیے گئے، وہ منظر کس آنکھ نے بھی دیکھا تھا؟ ارے ان حکمرانوں کو تو تب بھی غیرت نہ آئی. آج ہمارے قبلہ اول کے اندر آگ لگ گئی، مگر کسی کے سینے میں آگ نہیں لگی سوائے ایک رجب طیب اردگان کے، جو آج بھی آوازیں دے رہا ہے مسلمانوں یہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں ہے. یہ آگ صرف مسجد اقصی کے حرم میں اور اس کے صحن میں نہیں لگی، یہ آگ تو بغداد کے اندر بھی لگی ہے. اس آگ کا اثر تو مدینہ شریف کے اندر بھی پہنچنا چاہیے. اس آگ کا اثر تو مکہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اور ریاض کے اندر بیٹھے ہوئے جو عیاش سعودی حکمران ہیں ان کے سینوں کے اندر بھی اثر پہنچنا چاہیے. یہ کویت کے اندر، اردن کے اندر اور دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے جو عرب اور بدماش قسم کے حکمران اور عیاش قسم کے حکمران ہیں، یہ آگ ان کے سینوں کو کیوں نہیں جلا رہی؟ یہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے جو ریاست مدینہ کے حکمرانوں کے دعوے دار ہیں، یہ ان کے سینوں کو آگ کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ تو بار بار آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ مل کر یہود و نصارہ کے خلاف ہم میدان عمل میں نکلیں اور پھر ان کو وہ یاد دلائیں جو صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے یہود و نصارہ کو آج سے 700 سال یا 750 سال پہلے ان کو سبق سکھلایا تھا. مگر کون ہے جو اس کی سنے؟ اس لیے کہ اگر یہ یہود و نصارہ کے خلاف جو ہے وہ خلاف نکلیں گے، اسرائیل کے خلاف نکلیں گے، امریکہ روٹھ جائے گا. ان سے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش روٹھ جائے گا. لیکن جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ وائٹ ہاؤس کی چمک کو نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے جس نے بھی وائٹ ہاؤس کی جانب دیکھ کر امت مصطفیٰ کے فیصلے کیے، وہ کوئی مشرف جیسا دبئی کے اندر زندگی کے دن اور زندگی کی راتیں گن رہا ہے. جنہوں نے وائٹ ہاؤس کی جانب دیکھ کر امت مسلمہ کے فیصلے کیے، آج وہ گلیوں کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مگر جنہوں نے گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، وہ خادم رضوی آج بھی لاکھوں دلوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں گنبد خضرا کی ہریالی دیکھ کر فیصلے کرنے والے حکمران چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ کہوں گا، ہمیں بھی گنبد خضرا کے مکین کے جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہمیں بھی مسلمان بننا چاہیے. آج وقت ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اور رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ مالک یہ ہمارے ہی بدعمالیوں کی شامت ہے جو آج اس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. شاید کہ مالک اپنے حبیب کے صدقہ سے ہمارے اوپر کرم فرما دے. آئیے رب ذوالجلال نے تمام تر اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور توبہ بھی سچوں والی کرو، توبہ بھی توبۃ نصوحا کرو. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 3 طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایک وہ مخلوق ہے جس کو صرف عقل کی دولت سے نوازا گیا ہے، خواہشات کی امتحان سے اس کو دور رکھا گیا ہے. ایک وہ مخلوق ہے جس کو صرف خواہشات دی گئی ہیں، عقل و شعور کے چراغ سے اس کو محروم رکھا گیا ہے. اور ایک وہ مخلوق ہے جس کو عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا ہے اور جس کو نفس و شیطان اور خواہشات کے امتحان کے اندر بھی جکڑا گیا ہے. کہا وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا وہ مخلوق جس کو صرف عقل کی دولت سے نوازا گیا، خواہشات، نفسیات، نفسانی خواہشات سے جس کو دور رکھا گیا، وہ صرف فرشتے ہیں. جس مخلوق کو صرف خواہشات دی گئیں وہ جانور ہے، اور جس کو عقل و شعور بھی دیا گیا اور خواہشات کی بھٹی کے اندر بھی جس کو جلایا گیا وہ حضرت انسان ہے. کہا فرشتوں سے ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی گناہ کر سکیں، اور جانوروں سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خطا سے بچ سکیں،
لیکن انسان جو ہے اگر اس کے اوپر یہ جانوروں والی جو صفت ہے اگر وہ غالب آ جاتی ہے تو انسان گناہ کرتا ہے، اور اگر فرشتوں والی صفت عقل و شعور وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے پھر وہ نیکی کرتا ہے، پھر وہ رب کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس امت مصطفیٰ کے اوپر بڑا کرم فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، کسی عیسائی سکھ یہودی کے گھر میں پیدا ہوگا، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دل بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، شیشے کی مانند ہوتا ہے۔ پھر اس کے گھر والے اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے گھر والے اس کو ہندو بناتے ہیں، اس کے گھر والے اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ کہا اگر وہ بندہ مسلمان بن جائے، اس کو گھٹی کے اندر عشق رسول کا جام پلایا جائے، کہا اس کا دل صاف اور ستھرا رہتا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ پھر جب عقل و شعور کی دولت ملتی ہے پھر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا داغ لگتا ہے، اور صاف گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے 2 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر 3 گناہ لکھے جاتے ہیں، پھر 4 حد تک کہ 5 وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کہ جب وہ ایک نیکی کرتا ہے رب ذوالجلال میرے صدقے میری امت کے اوپر یہ کرم فرماتا ہے کہ میری امت نیکی ایک کرتی ہے اللہ اجر 10 کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اب جب 5 گناہ کرنے کے بعد وہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، وہ فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے وہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے آؤ یار ایک سودا کریں۔ کہا کیسا سودا؟ کہا اس نے پہلے 5 گناہ کیے ہیں، اب اس نے نیکی کی ہے، میں نے اس کی 10 نیکیاں لکھنی ہیں۔ ایسا کرتا ہوں میں اس کی 10 نیکیاں نہیں لکھتا، میں اس کی 5 لکھتا ہوں، باقی 5 نیکیوں کے عوض تو اس کے 5 گناہوں کو مٹا دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا یہ حال ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں جب تک وہ ان سے سچے دل سے توبہ نہ کریں اللہ اس کے کبیرہ گناہوں کو کبھی مٹاتا نہیں ہے، کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اب کبیرہ گناہوں پر رب ذوالجلال کی جانب سے توبۃ نصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کبیرہ گناہ الا ماشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی شاید ان سے بچا ہوا نہیں۔ وہ کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے، کبیرہ گناہوں میں چغلی کھانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، شراب پینا، بدکاری کرنا، بدنگاہی کرنا، فحش گفتگو کرنا، سودی کاروبار کرنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ نماز کو چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا، رب کے عائد کردہ فرائض کی پابندی نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اب کبیرہ گناہوں پر جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اللہ توبہ کو قبول نہیں فرماتا، اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ تو ان پر توبۃ نصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، سرکار کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ توبۃ نصوح کیا ہے جو قرآن کے اندر رب نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبۃ النصوح سے مراد وہ توبہ ہے کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر لے اس گناہ کی طرف پلٹنا بندے کے لیے ایسے ہی ناممکن ہو جائے جیسے بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر لے اس گناہ کی دنیا کے اندر پھر پلٹ کر جانا اس کے لیے ایسے ہی ناممکن ہو جائے۔ کہا یہ وہ توبہ ہے جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ذرا ایک دفعہ وہ بندے سبحان اللہ کہیں جن کو سمجھ بالکل ہی نہیں آ رہی۔ اچھا جن کو آ رہی ہے ذرا وہ اب کہہ دیں سبحان اللہ۔ احباب جانتے ہیں جن سے میری پرانی ملاقاتیں ہیں کہ میں سبحان اللہ کہلوانے کا مزاج نہیں رکھتا،
اپنی مرضی سے کوئی کہے تو 1000 بار کہے، روکتے بھی نہیں، لیکن کوئی نہ کہے تو یہ میری عادت نہیں ہے کہ اب ایک ہاتھ اٹھا کر کہو، اب دونوں اٹھا لو، اب خود ہی کھڑے ہو جاؤ اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، اب ناچ کے کہو، تو میں وہ والا مولوی ہوں ہی نہیں۔ لیکن چونکہ وقت 12 بجے کا ہے اور اس مسجد کے خطیب صاحب بھی اور پچھلی جو راتیں گزری ہیں وہ سارے مترنم خطیب تھے، اور مترنم خطیب کے سامنے یہ میرے جیسا کمزور بندہ جس کی عقل بھی چھوٹی ہے اور شکل کے اعتبار سے بھی کوئی زیادہ میں پاورفل بندہ نہیں ہوں، جان بھی تھوڑی اور پہچان بھی تقریباً آپ حضرات سے تھوڑی ہے، تو لہٰذا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ملک شیک پینے کے بعد پھیکا پانی پینا یہ حوصلے کا کام ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی مہربانی سے میرا نمبر آخری رکھا گیا، حالانکہ یہ ہے زیادتی، نمبر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر رب کو جب منظور تھا یہ جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے آپ۔ تو خیر آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، تو اگر سمجھ آ رہی ہے تو بس اب نہ اس مسجد کے ماحول اور خطیب صاحب کے مزاج کے حساب سے آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے سبحان اللہ کہنا ہے۔ وہ کچھ عوام ایسی ہوتی ہے، مولویوں نے سبحان اللہ پیسے ان کو لگایا ہوتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ میں جب گاڑی سے نکلا ملتان سے، بندے کہنے نے سبحان اللہ، وہ کہتا ہے رستے میں میری گاڑی پنکچر ہو گئی، کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، کہتے ہیں سبحان اللہ، تو وہ والی سبحان اللہ نہیں کہنے کہ جس پہ مجھے پھر استغفر اللہ کہنا پڑے۔ تو لہذا جہاں پر سبحان اللہ کہنا بنے اور موڈ بھی بن جائے تو پھر آپ بغیر کسی پریشانی کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ درود السلام پڑھ لیجیے، الصلاۃ علیہ۔ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے تو پانی تھوڑا سا منگوا لیجیے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، توبہ کیسے کی جائے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مسجد میں آئے، ایک آدمی سجدے کے اندر جا کر استغفار استغفار، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ بار بار پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بندے کی جانب دیکھ کر فرمایا کہ میاں جھوٹوں والی توبہ نہ کر، سچوں والی توبہ کر۔ کون سی توبہ؟ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ بھلا دور تھا، بات کو سمجھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج اگر کسی سے کچھ کہہ دیا جائے کہ یہ تیری نماز کے اندر غلطی ہے، یہ تیرا فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے مولوی جی بس کرو، میں آپ بڑا پڑھا لکھا۔ یہ وہ والا دور نہیں تھا، وہاں پر بھلائی کا جو درس دیا کرتے تھے، لوگ ان کی بات کو سنا کرتے تھے۔ اس آدمی نے آگے سے عرض کی، اے مولا کائنات، اگر جو توبہ میں کر رہا ہوں یہ جھوٹوں والی توبہ ہے تو پھر آپ بتا دیجئے کہ سچوں والی توبہ کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچوں والی توبہ کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا سچوں والی توبہ کے 6 شرائط ہیں۔ سچوں والی توبہ کی کتنی شرائط ہیں؟ ذرا بول لیجئے۔ 6 شرطیں ہیں سچوں والی توبہ کی۔ کہا وہ کون سی؟ میں پہلی تیری شرط یہ ہے تیری سچی توبہ کی کہ تو اپنے گزشتہ گناہوں پر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر آنسو بہا کر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کہ مالک تیری دھرتی کے اوپر رہتے ہوئے تیرا بندہ کہلوا کر بھی میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا، مجھ سے بڑھ کر بد نصیب اور بدبخت شخص کون ہوگا؟ مگر مالک تیری چوکھٹ پر پلٹ کر آ گیا ہوں، مالک اپنی چوکھٹ پر آنے والے بندے کو خالی نہ موڑ۔ کہا ندامت اور شرمندگی اختیار کر۔ کہا یہ تیری توبہ کی پہلی شرط ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے رب کے حضور شرمندگی اختیار کرتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، وہ بندہ مان لیتا ہے کہ مالک سب کچھ تو ہے، پھر مالک کے کرم ہو جاتے ہیں، پھر کرم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مگر یہ مالک تو ہی تو ہے، یہ ماننا بڑا مشکل کام ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے
بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ بھی سن کر بڑے محظوظ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بکری کو دیکھ لو، بکری ساری زندگی میں کرتی رہتی ہے۔ بکری کی کیا بولی ہے؟ میں ساری زندگی اس کا یہی کلام ہوتا ہے، مگر جب اسی بکری کو کسائی لٹا کر، ٹانگیں جکڑ کر، گردن کھینچ کر، چھری کو تیز کر کے، وہ پھر کان بھی اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جلدی سے چھری چلاتا ہے، پھر یہ جب گردن کٹتی ہے خون کا فوارہ بھی نکلتا ہے، شاہ رگ بھی کٹ جاتی ہے، پھر پھڑپھڑاتے پھڑپھڑاتے اس کی روح بھی نکل جاتی ہے، پھر اسی بکری کو رسے کے ساتھ الٹا باندھ کر اس کی کھال کو اتارتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، پھر اس کھال کو اوپر نمک لگا کر، پھر اور کئی کیمیکلز استعمال کر کے، پھر اسی کھال میں سے ایک تار نکالی جاتی ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا، کسی دور میں یہ قوالیاں وغیرہ پڑھنے والے جو قوال ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ایک تنبا ہوا کرتا تھا جس کے اوپر وہ باریک سی تار ہوتی تھی۔ جب اس تار کے اوپر یوں انگلی وہ مارا کرتے تھے تو آواز کیا نکلا کرتی تھی؟ تو کہ انسان آج وقت ہے میں کرنا چھوڑ دے، سب کچھ کہے مالک تو ہی تو ہے۔ اس سے پہلے کہ تیرے پاس جبریل آئے، تیری گردن کاٹ ڈالے اور تیری روح نکل جائے، پھر تو قبر میں پہنچے اور فرشتے بھی تیری کھال اتار ڈالے، اور پھر جب تو جہنم کے ایندھن بن چکے، پھر تو کہے کہ مالک تو ہی تو ہے، کہ پھر تیرے اور بکری میں فرق کیا ہوا؟ کہ آج وقت ہے مان لے کہ مالک میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے۔ اور بزرگان دین تو اس حد تک اس بات پر، اس حد تک اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لفظ سے دور رکھا کرتے تھے کہ کہیں مالک اس لفظ سے ہی نہ پکڑ لے میں سے۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی علیہ رحمہ ساری زندگی آپ نے لفظ میں اپنی زبان سے نہیں بولا، ساری زندگی زبان سے میں نہیں بولا، چونکہ یہ میں ہی ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں ہی وہ ہوں، یہ تکبر ہے، اور تکبر انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ ساری زندگی لفظ میں نہیں بولے۔ بات بڑی مشہور ہو گئی کہ آپ نے کبھی لفظ میں اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، مرید بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ترقی کر جائیں تو یہ مرید کے یہ والے دو نقطے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ غالباً مرتد بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیروں کے بھی امتحان لیتے ہیں۔ اب ایک مرید کہنے لگا کہ یہ بابا جی کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ یہ میں نہیں بولتے، کہا یہ تو ہمیں غلط بات ہے، یہ 1 منٹ میں بولیں گے، میں ابھی آپ کو بلوا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلے تو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ وہ مرید کھڑا ہوا عرض کرنے لگا، حضور میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا پوچھنا یہ تھا کہ یہ شیطان کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا تھا؟ فرمایا بیلیا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے نماز پڑھنے آئے پھر تیرے سوال کا جواب دے آگے۔ نماز کا ٹائم ہوا، جماعت کروائی، جو ہی سلام پھیرا، پیچھے منہ کیا، کہا تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کسی نے کچھ سوال پوچھا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ اس نے کہا حضور سوال میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا شیطان کو اسی وجہ سے رب کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا، تو اسی کی زبان سے لفظ میں نکلوایا، اپنی زبان سے لفظ میں بھی نہیں کہا۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میں کرنے والے انسان اپنی میں کو ختم کر اور اس تو کو مان لے۔ کہا جب تیری زبان سے لفظ میں ختم ہو جائے گا اور تو تیری زبان سے نکلے گا، پھر رب سب کچھ تجھے بنا دے گا، پھر تو رب کا مقرب اور رب کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں چھوڑنا ہوگی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رب کے حضور شرمندگی اختیار کرے، ندامت اختیار کرے، آنسو بہائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ملک میں قحط پڑ گیا، لوگ جمع ہو کر آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کی آپ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے ہم کلامی کا آپ کو شرف نصیب ہوتا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں،
کہ مالک بارش برسا دے تاکہ یہ قحط سالی والا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ اب اللہ کے کلیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 70,000 صحابہ کو لے کر شہر سے باہر نکلتے ہیں ایک کھلے میدان کے اندر، اور 70,000 لوگوں کا اجتماع ہے۔ رب کے کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء، آپ نے وہ نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مالک بارش عطا فرما دے، بارش کی ضرورت ہے۔ آگے سے کیا جواب ملا؟ وہ جواب تو بھی بعد میں آیا، جب نماز پڑھ رہے تھے کچھ بادل اوپر پھرتے تھے، جب دعا مانگی وہ بادل جو تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ سخت دھوپ، سخت گرمی، حدت کی جو ہے وہ شدت کی گرمی اور حدت پڑ رہی تھی۔ اللہ کے کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک میں نے بارش مانگی تھی، یہ اچانک پہلے سے بھی موسم زیادہ گرم ہو گیا۔ جواب ملا، اے موسیٰ میں تو بارش نہیں برساؤں گا۔ آج یہ بے موسمی بارش کا ہونا، یہ زلزلوں کے جھٹکے لگنا، یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے۔ وہ رب اب بھی کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے غافل انسانوں، تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر کے رکھا ہے؟ اب بھی پلٹ آؤ، تمہارے رب کی رحمت کا دروازہ تو ہر وقت تمہارے لیے کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا، وہ جب سے بنا ہے، سرکار نے فرمایا جنت کے کل 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند رہتے ہیں، کبھی کبھی کھلتے ہیں، جیسے رمضان کا موسم آتا ہے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، لیکن پھر بند بھی ہو جاتے ہیں۔ کہا جنت کے دروازے 8 ہیں مگر 7 اکثر بند رہتے ہیں، کبھی کبھی کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو جب سے بنا ہے جب تک قیامت قائم نہیں جاتی وہ بند نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب کو کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ کہا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور اس رب نے اپنے بندوں کے اوپر وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جواب ملا ہے موسیٰ بارش نہیں ہوگی۔ عرض کی مالک کیوں؟ کیا میری وجاہت، میری عزت کے اندر تیری نگاہ میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ کہا اے کلیم، تو کل بھی میرا پیارا تھا، تو آج بھی میرا پیارا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان 70,000 لوگوں کے اندر میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بھی بیٹھا ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کہا اس بندے کے ہوتے ہوئے اے کلیم میں تجھے بھی بارش نہیں دوں گا، تیرے مانگنے پر بھی بارش نہیں برساؤں گا۔ اب اللہ کے کلیم علیہ السلام پہلے جلالی نبی تھے، جب یہ جواب ملا اور جلال میں آ گئے۔ کہا کون ہے ایسا بدبخت جس نے 40 سال سے رب کے در سے منہ موڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے رب نے اپنے کلیم کی جو درخواست ہے اس کو بھی رب نے رد کر دیا ہے، اور کہا کلیم بارش نہیں برساؤں گا۔ آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، پتہ نہیں کس گناہ کی گرفت ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے۔ میں پوچھتا ہوں کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہو، جو گناہ ہم نے نہ کیا ہو؟ دن رات گناہوں کے اندر مبتلا ہے، مگر پھر بھی ہم نیکوکار خود کو سمجھتے ہیں، گناہگار باقی لوگوں کو سمجھتے ہیں، عیب لوگوں میں تلاش کرتے ہیں، اچھائیاں اپنے اندر تلاش کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اگر تمہیں عیب دیکھنے کا شوق ہو اپنے اندر ڈھونڈو، اگر اچھائی دیکھنے کا شوق ہو، خوبی دیکھنے کا شوق ہو، لوگوں کے اندر ڈھونڈو۔ لیکن ہمارا مزاج الٹ ہے۔ اب وہ بندہ بھی مجمع کے اندر بیٹھا تھا، جب اس نے سنا کہ میری وجہ سے رب نے اپنے کلیم کی دعا کو بھی رد کر دیا ہے، تڑپ گیا، خود سے مخاطب ہو کر کہنے لگا او انسان تو کتنا بدبخت ہے کہ تیری وجہ سے رب نے اپنے کلیم کی بات کو بھی نہیں مانا۔ بس دل کی دنیا بدل گئی، فوراً چادر کو اپنے اوپر اوڑھتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں آس پاس والا کوئی میری باتوں کو، میری حالت کو دیکھ کر مجھے پہچان نہ لے کہ یہی وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے رب نے اپنے نبی کی دعا کو قبول نہیں کیا۔
بس سر کو جھکا کر آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک میں جتنا بھی گناہگار ہوں آخر بندہ تو تیرا ہوں، مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اگر تیری رحمت ختم ہو گئی ہے تو بے شک مجھے نہ بخش، لیکن اگر تیری رحمت کا دروازہ، تیری رحمت کا سمندر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، مالک ایک قطرے سے میرے تمام تر عیبوں کو دھول ڈال، اور آج کے بعد تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس یہ آنسو بہا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر ہی رہا تھا، اوپر سے بادل آئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے کلیم علیہ السلام بھی حیران رہ گئے، فوراً رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میں دیکھ رہا ہوں اس مجمع سے کوئی بندہ بھی ابھی اٹھا نہیں ہے، کوئی اٹھ کے گیا نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے تو میرے مانگنے پہ بھی بارش نہیں دی، اب ابھی کسی نے عرض بھی نہیں کی تو مالک تو نے بارش برسا بھی دی۔ جواب ملا ہے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا اب یہ بارش بھی اسی بندے کی وجہ سے برسا رہا ہو۔ کہا مالک کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس نے 2 آنسو بہا کر میرے حضور سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اور کہا جو میرے حضور آ کر سچے دل سے توبہ کر لے پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یا رسول تو فرمایا کہ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور ندامت اور شرمندگی اختیار کی جائے۔ بلکہ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، مالک مجھے اس بندے سے تو ملوا جو اس وقت بھری کائنات کے اندر تیرے حضور سب سے بدترین شخص ہے، جو سب سے گرا ہوا اور تیری رحمت سے دور شخص ہے۔ جواب ملا ہے موسیٰ صبح کے وقت جنگل والے رستے پہ جانا، سب سے پہلے جس آدمی سے تیری ملاقات ہو وہ وہی بندہ ہے جو اس بھری دنیا کے اندر اس دھرتی کے اوپر سب سے بدترین شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، جنگل کے رستے پر پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا شخص جا رہا ہے جس نے اپنے کندھوں پر ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر استغفار پڑھا، کہا کہ یہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو سب سے بدترین شخص اس کائنات کے اندر ہے۔ اب دوسرا دن آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ایک اور نرالی سی التجا کی، کہا مالک میں آج اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد اس دھرتی کے اوپر تیرا سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ ہے۔ اب جب اللہ کے کلیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر میرے بعد سب سے زیادہ تیرا محبوب ترین بندہ ہے مجھے اس کی زیارت کروا، جواب ملا ہے موسیٰ صبح کے وقت اسی رستے پر جانا، جنگل والے رستے پر، جو بندہ سب سے پہلے تجھے ملے وہ میرا سب سے محبوب ترین بندہ ہے۔ اب اللہ کے کلیم اس رستے پر جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ دوسرے دن وہی آدمی تھا جو پہلے دن جس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے کریم علیہ السلام کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، مالک یہ تو وہی بندہ نہیں جو کل تک تیرا سب سے بدترین مخلوق کے اندر تیرا بدترین بندہ تھا، اور آج یہ محبوب ترین کیسے بن گیا؟ کہا اے موسیٰ دیکھ رہا ہے نا اس کے کندھوں پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کیا یہ جنگل کے اندر جا رہے تھے، بچے کو پیاس لگی، اس نے اپنے بوڑھے دادا سے کہا کہ دادا جی میں نے پانی پینا ہے۔ یہ اس کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک نہر بہ رہی تھی، اس نے اس سے پانی پلایا۔ بچہ ہوتا ہے، بچے نے بچہ بند کر سوال کیا دادا جان یہ کیا ہے؟ کہا یہ نہر ہے۔ کہا اتنی بڑی؟ کہا یہ تو چھوٹی، اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں۔ کہا اس سے بڑی کیا ہے؟ کہا نہر سے بڑی تو ندی ہے۔ کہا ندی سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں ندی سے بڑا تو دریا ہے۔ بچے نے اگلا سوال کیا دادا کیا دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں سمندر ہے، بڑے بڑے دریا سمندر کے اندر آ کر گر جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ بچے نے پھر سوال کیا دادا جان کیا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز اس کائنات کے اندر ہے؟
کہا ہاں یہ زمین ہے، جس زمین کے اوپر کئی سمندر ہے۔ کہا دادا جان کیا زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کیا آسمان ہے؟ کہا کئی زمینیں اگر آسمانوں پہ رکھ دی جائیں اس سے بھی بڑے ہوں گے۔ کہا اس سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہا یہ کل کائنات ہے جس کے اندر رب نے آسمان بھی سجا دیے، رب نے لوح بھی رکھ دیا، عرش بھی رکھ دیا، کرسی بھی رکھ دی، اور یہ زمینیں بھی رکھ دی، اور یہ سب کچھ اس کائنات کے اندر ہے۔ اس نے اگلا سوال جب کیا، اس نے بوڑھے بابے کا کلیجہ پھاڑ ڈالا۔ وہ کہتا ہے دادا جان مجھے بتائیے کیا اس کائنات سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ بوڑھا رو پڑا۔ اس نے کہا ہاں اس کائنات سے بھی بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تیرے دادا کے گناہ ہے، وہ میری رب کی نافرمانیاں ہے، وہ دن رات رب کے حضور میں جو اس سے ہر وقت اعلان جنگ کر کے اس کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں۔ کہا اس کائنات سے بھی اگر کوئی چیز بڑی ہے وہ تیرے دادا کے گناہ ہے۔ بچہ تھا، اس نے پھر سوال کر ڈالا۔ اس نے کہا دادا جان کیا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا اگر میرے گناہوں سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، وہ رب کی رحمت ہے۔ کہا خدا کی قسم اگر مجھے خدا کی رحمت کا ایک قطرہ بھی نصیب ہو جائے وہ میری کائنات سے بھی زیادہ جو میرے گناہ ہیں وہ ان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ کہا اے موسیٰ جب اس نے میری رحمت کو سب سے بڑا مان لیا، کہا بھلا پھر میں اس بندے کو اپنی رحمت سے کیسے محروم رکھ سکتا ہوں؟ تو جب کوئی بندہ اس رب کے حضور آ کر اس انداز کے ساتھ التجا کرتا ہے، مالک پھر بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ بس یہ دیکھتا ہے یہ کس کریم کے دروازے پر آیا ہے۔ تیری شان کریمی پہ جب نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور وہ بن مانگے دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں میری جھولی بھر جاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کی شرائط بتا رہے تھے۔ تو پہلی کون سی شرط بتائی؟ فرمایا کہ ندامت اور شرمندگی اختیار کرو، یہ تیری توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا جو تیرے ذمے فرائض ہیں اللہ کے عائد کردہ، ان میں سے جو رہ گئے تھے کہا ان کی قضا کر۔ جو تیری نمازیں رہ گئی تھی تو ان کی قضا کر، تیرے روزے اگر زندگی میں رہ گئے تھے تو ان کی قضا کر، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض تھی کہا اس کی ادائیگی کر، کہا حج اگر تیرے اوپر فرض ہو چکا ہے کہا اس کو ادا کر، کہا اللہ کے عطا جو ہے وہ عائد کردہ فرائض کے تو قضا کر، یہ تیری توبہ کی دوسری شرط ہے۔ مگر ہمارے ہاں مزاج اور ہے، ہمارے ہاں تو یہ جو مقدس راتیں آتی ہیں ان راتوں کے اندر وہ لمبے لمبے پمفلٹ چھاپ کر مسجدوں کے اندر رکھے جاتے ہیں کہ آؤ ساری رات نفل پڑھیں۔ وہ بندہ جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ رات کے وقت 50 نفل پڑھ کر جا کر دوستوں کے اندر بڑے ولولے کے ساتھ بتاتا ہے، بلکہ مقابلے کے ساتھ کہ حاجی صاحب تو سر راتی کتنے نفل پڑھے؟ حاجی صاحب کہنے میں نے 50 پڑھے، وہ کہتا واہ جی واہ میں تو 60 پڑھے سر، وہ کہتا ہے میں نے 70 پڑھے۔ مقابلہ ہو رہا ہے، حالانکہ میں کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور عالم کی بات نہیں کر رہا، میں سرکار مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جس کے ذمے کوئی ایک فرض نماز بھی ہو وہ کروڑوں سال بھی سجدے کرتا رہے اللہ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کرتا۔ نفلی عبادت تب جا کر قبول ہوگی جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے۔ ہمارے بزرگان دین یہ نوافل پڑھا کرتے تھے، یہ صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، یہ نوافل پڑھا کرتے تھے، مگر فرض نماز کو چھوڑنا ان کے لیے یہ قیامت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہم فرضوں کے قریب نہیں جاتے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے ذمے جو فرائض ہیں رب کے عائد کردہ فرائض، ان میں سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ان کی قضا کر، یہ تیری توبہ کی دوسری شرط ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر تو نے کسی کا قرض دینا ہے کہ پہلے وہ قرض ادا کر، یہ تیری توبہ کی تیسری شرط ہے۔ پہلے رب کے جو قرض ہیں ان کو لوٹا، پھر بندوں کے جو قرض ہیں ان کو لوٹا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اگر تیرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کہا پہلے اس کے دروازے پر جا کر معافی مانگ۔ یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر میسج چلاتا رہے کہ شب قدر آ رہی ہے اور جو ہے وہ شب برات آ رہی ہے، لہٰذا جو جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ مجھے معاف کر دینا۔ فیس بک پہ 5000 لوگوں سے معافی نہیں مانگنی جن سے ملاقات بھی نہیں،
ان سے معافی مانگنی ہے جو تیرے بھائی ہیں، ان سے معافی مانگنی ہے جو تیری بہنیں ہیں، ان سے معافی مانگنی ہے جن سے تیری ملاقاتیں ہیں، جن کے ساتھ تو نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، کہا ان کے دروازوں پہ جا کر دستک دے، ان سے معافی مانگ، کہا جب وہ بندے ہو کر تجھے معاف کر دے گا وہ رب ہو کر تجھے معاف کر دے گا۔ کہا یہ تیری توبہ کی چوتھی شرط ہے۔ کہا پانچویں شرط کیا ہے؟ کہا جس طرح سے تو نے گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا ہے، اس کو طاقتور بنایا ہے، کہا اب رب کی فرما برداری کر کے اپنے نفس کو کمزور کر دے اور اپنی روح کو طاقتور بنا دے۔ اور کہا چھٹی تیری توبہ کی شرط یہ ہے کہ جس طرح سے تو نے گناہوں سے اب توبہ کر لی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے دور رہنے کا رب کے حضور عزم مصمم کر دے۔ کہا یہ تیری توبہ کی چھٹی شرط ہے۔ کہ اگر یہ 6 شرائط تیری توبہ کے اندر پائی جاتی ہیں تو تیری سچوں والی توبہ ہے، ورنہ تیری جھوٹوں والی توبہ ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑا واضح طور پر یہ توبہ کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے توبہ کے حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے، اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عوارف المعارف کے اندر اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے عام لوگوں والی توبہ، ایک ہوتی ہے اللہ کے خاص بندوں والی توبہ۔ اب عام بندوں والی توبہ کیا ہے؟ عام بندوں والی توبہ یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے رب کے حضور توبہ کرتے اپنے گناہوں پر کہ کل قیامت والے دن میں رب کے عذاب کا سامنا کیسے کروں گا۔ کہا یہ بھی بڑی محمود توبہ ہے، لیکن رب کے خاص بندوں والی توبہ وہ اور ہے۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا عام بندے تو اس وجہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ کل جہنم کا عذاب کیسے جھیلوں گا، مگر جو رب کے خاص بندے ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کل کون سا منہ لے کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا۔ کہا کس منہ کے ساتھ میں اپنے رب کے حضور یہ نافرمانوں والا چہرہ لے کر جاؤں گا۔ کہا اس وجہ سے وہ توبہ کرتے ہیں، اور کہا یہ وہ توبہ ہے جو رب کے خاص بندے کیا کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا کہ کس منہ کے ساتھ مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ حضرت امام ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبلہ قاری ظہور صاحب کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے، آپ آگے تشریف لیں ماشاءاللہ۔ درود السلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں ایسی 35-40 منٹ والا مولوی، لیکن آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کھلا ٹائم ہے، آج انشاءاللہ ہم سحری کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، لنگر تیار ہے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ درود السلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک شخص کو میں نے غلاف کعبہ کے اندر لپٹ کر ایک التجا کرتے سنا، جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ یہ رہا تھا کہ مالک، اے رب ذوالجلال، میرے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید تیری اس کائنات کے اندر جتنے بھی درخت ہیں کا ان درختوں کے اوپر موجود پتوں کی تعداد اور شاخوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہوگی، میرے تو اس سے بھی کہیں زیادہ گناہ ہیں۔ اے رب ذوالجلال، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ شاید تیری اس دھرتی کے اوپر جتنے بھی دریا، سمندر اور جھیلیں ہیں کا پانی کو اگر قطروں کے اندر تقسیم کر دیا جائے کا قطروں کی تعداد کم پڑ جائے گی، میرے گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے مالک، میں اتنا گناہ گار ہوں، اس قدر میرے گناہ ہیں کہ اگر دنیا کے اندر موجود مٹی اور صحراؤں اور پتھروں کو ذروں کے اندر تبدیل کیا جائے تو شاید ذرات کی تعداد کم پڑ جائے گی، میرے گناہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ مالک، میرے گناہوں کی مجھے جو سزا دینی ہے اس دنیا کے اندر دے دے، کل قیامت والے دن مجھے دنیا کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ مالک، کل قیامت والے دن جب میں تیرے حضور حاضر ہوں تو میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں۔ مالک، میں کس منہ کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں گا؟ مالک، مجھے دنیا کے اندر سزا دے دے۔ امام ابن عیینہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کئی لوگوں نے جب اس شخص کی دعا کو سنا، طواف مکمل کر کے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، کہا خبردار ایسی دعا مت کر، تو رب کی حضور حاضر ہے
اور بلکہ صوفیاء کی زبان میں بتاؤں تو فتویٰ نہ لگے تو صوفیاء فرماتے ہیں غلاف کعبہ کے اندر لپٹ کر دعا کرنا یا لپٹ کر کھڑے ہونا ایسے ہی ہے جیسے رب کی شیان شان جو اس کی ذات کے مطابق اس کی شیان شان کا جیسے کوئی بندہ رب کے دامن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لے، کہا یہ ایسے ہی ہے۔ کہا تو رب کے اتنے قریب ہو کر بھی ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ بار بار یہی التجائیں کرتا تھا کہ مالک میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر دے دے، کل کس منہ کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں گا۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے دل کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق بڑھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتنا سا گناہ گار بندہ ہے، شاید اس کے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ شاید جس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی بگڑ چکا ہو، شکل بھی بدل چکی ہو کہ اس قدر زاروں قطار، اس قدر پر خطر لفظوں کے ساتھ یہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ امام ابن عیینہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے غلاف کعبہ ہٹا کر دیکھا، سینکڑوں لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ وہ ان لفظوں کے ساتھ التجائیں کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج ہم دن رات گناہ کر کر کے بھی ہم یہ کہتے ہیں مالک کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ ارے وہ لوگ جن کے بارے میں گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے، رب نے ان کو کیسا اپنا خوف نصیب فرمایا تھا کہ جن کے صدقے سے رب نے جنت بانٹنی ہے۔ ارے جن کے بابا امام حسین، جن کے تایا امام حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ارے جن کی دادی حضرت سیدہ کائنات تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جن کے نانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جنت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ کیسا خوف خدا ہے کہ مالک میرے جتنے بھی گناہ ہیں مجھے ان کی سزا اس دنیا کے اندر دے دے۔ تو یارو اللہ کے بندے ہر وقت اپنے رب کے حضور معافی مانگتے رہتے ہیں، گناہ ہو تو وہ تو ضرور ہی مانگتے ہیں، لیکن گناہ نہ بھی ہو وہ پھر بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ دن میں 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور سچے دل سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں رب نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، انبیاء کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار اور اس امت کے اولیاء وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، وہ معصوم عن الخطا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ تو رب کے بڑے پیارے ہیں، رب نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ پھر بھی استغفار کرتے ہیں؟ کہا اے عائشہ یہ استغفار مجھے میرے رب کا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں پر، اس کو خدا کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور اگر کوئی گناہ نہیں بھی کرتا مگر پھر بھی رب کے حضور توبہ کرتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، توبہ کے راستے کے اندر سب سے بڑی جو حائل رکاوٹ ہے جو ہمیں توبہ سے دور رکھتی ہے، کبھی سوچا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے لمبی امید، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ بچہ کہتا ہے جب میں جوان ہوں گا میں رب کی عبادت کروں گا، جوان کہتا ہے کہ میں ابھی بڑا مصروف ہوں، میری ملازمت ہے، میری جاب ہے، میری فلاں مصروفیت ہے، میری سٹڈی چل رہی ہے، میں جب جاب سے فری ہوں گا تو پھر میں رب کی عبادت کروں گا، پھر مسجد ہوگی اور میں ہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ اور جو بوڑھا ہے پھر اس کے اعضائے بدنیاں بھی وہ جواب دے جاتے ہیں، اب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں لڑکھڑاتے ہیں، اب وہ بیٹھتا ہے تو اس کو اتحیات کی شکل میں اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر یوں ہی وہ رب کے حضور جو ہے وہ گناہوں جیسا میلا دل لے کر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن لمبی امیدیں، ہماری عمر کا تو کوئی حساب کتاب بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، 40 50 60 سال کے اندر اندر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جس بندے نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جس کو عمر 500 سال ملی ہو، کوئی کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ صوفی صاحب بیٹھے ہیں، سب سے بزرگ آدمی، شاید انہوں نے دیکھا، وہ بھی کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہوا۔ لیکن آؤ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک اور شخص کی
کہانی لکھی ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے رب ذوالجلال نے وقت کے نبی کی جانب پیغام بھیجا کہ اے نبی جا کر اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ اس کی 1000 سال عمر باقی ہے۔ کتنی ہے؟ ذرا بولیں تو صحیح، لنگر شریف آ رہا ہے، اب تو بولیں۔ 1000 سال عمر باقی ہے، 1000 سال عمر باقی ہے۔ جب اس بندے کو پتا چلا کہ میری 1000 سال عمر باقی ہے، اس نے کہا 1000 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے، کیوں نہ میں 900 سال تک گناہ کر لیتا ہوں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر لیتا ہوں، پھر 100 سال رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لوں گا، گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لوں گا، اور رب تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ کہا 100 سال اس کو راضی کروں گا، 900 سال اپنی مرضی کروں گا۔ اب 900 سال تک اس نے اپنی مرضیاں کی، ہر طرح کا گناہ اس نے کیا، 100 سال باقی رہ گیا۔ اب 100 سال باقی ہے، اس نے کہا کہ یہ 100 سال بھی کافی عمر ہوتی ہے۔ اس نے کہا چلے ایسا کرتا ہوں 90 سال گناہ کر لیتا ہوں، پھر 10 سال رب کی فرما برداری کر لوں گا۔ ارے 50-60 کے مقابلے جو ہے وہ 1000 کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ 1000 سال والے بندے کا یہ حال ہے جب اس نے لمبی امید لگا لی کہ کل کو یہ کروں گا، آج نہیں کرتا۔ 90 سال بھی گزر گئی، حتیٰ کہ 10 میں سے 9 گزر گئے، پھر 1 رہ گیا۔ 1 سال میں سے 12 ماہ میں سے 11 ماہ اس نے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر گزار لیے۔ پھر 1 مہینے میں سے اس نے 29 دن گناہوں کے لیے سلیکٹ کیے اور 1 دن توبہ کے لیے اس نے رکھا۔ اور پھر 1 دن بھی جب آیا 24 گھنٹے تھے، اس نے کہا چلیں 23 گھنٹے میں یہ کام کرتا ہوں، آخری گھنٹے کے اندر رب کو منا لوں گا۔ پھر حتیٰ کہ چلتے چلتے اس شخص کے بارے میں آتا ہے وہ بدکاری کر رہا تھا جب اس کی روح نکل گئی تھی۔ 1000 سال بھی عمر مل جائے مگر بندہ امید لمبی لگا کے بیٹھ جائے کہ کل کو کر لوں گا، تو بڑے بڑے ایسے لوگ چلے گئے جن کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی۔ لہذا کل کی امید لگائے بغیر آج ہی وقت ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یہ رمضان رخصت ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدوں کے اندر بہاریں لگ جاتی ہیں، مسجدوں کے اندر نئی صفیں بھی بچ جاتی ہیں، الماریوں کے اندر لوگ قرآن بھی خرید کر نئے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے اب مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں، مسجدوں کے اندر پڑے ہوئے الماریوں کے اندر بند قرآن وہ پڑھنے والوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ شاید وہ بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوں گے مالک یہ تیری اس کائنات سے رمضان رخصت ہوا ہے یا مسلمان رخصت ہوا ہے؟ ہمارے تیور فوراً بدل جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے یہ جو ماہ مقدس ہمیں دیا ہے اور پھر آج کی یہ طاق رات رب نے نصیب کی ہے، آج ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کریں۔ اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کئی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال یہاں پر بیٹھے ہوا کرتے تھے، آج یہاں ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ بلکہ ایک شخص کا خواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات کو اختتام کی جانب لے جاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے خواب میں دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ میں جنگل کے اندر جا رہا ہوں، اچانک میرے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں نا آپ لوگ، بچوں کو کارٹون دکھانے کے بجائے ان کو ناول اور کہانیاں پڑھانے کے بجائے آؤ یہ سبق آموز کہانیاں ان کو یاد کر کے سنائیں۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ جنگل کے اندر ہوں اور پھر اچانک میرے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے اس کو ایک کنواں نظر آیا، جس کنویں کے اندر ایک رسی لٹک رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شیر سے بچنے کے لیے اس رسی کو تھام کر اسے لٹک کر نیچے کنویں میں چلا جاتا ہوں تاکہ اس کے حملے سے بچ جاؤں۔ جب وہ رسی کو پکڑ کر نیچے جا رہا تھا، جب درمیان میں پہنچا، نیچے نظر پڑی، کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا ناگ، وہ منہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ اب وہ حیران رہ گیا، اوپر جاؤں تو اوپر شیر ہے، نیچے جاؤں تو نیچے اژدہا ہے، نیچے بھی موت ہے اوپر بھی موت ہے، اب جاؤں تو جاؤں کدھر؟
اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اسی رسی کو کاٹنے کے لیے دو چوہے آ گئے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا۔ وہ رسی کو انہوں نے جلدی سے تیزی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا۔ اب اس کو کاٹ رہے ہیں، وہ بندہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب تو میں کہیں کا بھی نہ رہا، اوپر جا نہیں سکتا، یہ جب کاٹیں گے نیچے گروں گا اور سیدھا اژدہا کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ مگر اتنے میں سامنے اس کو کنویں کے اندر ایک شہد کا چھتا نظر آیا۔ بس اس کا دھیان ادھر ہو گیا، وہ شیر کو بھی بھول گیا، نیچے بیٹھے ہوئے ناگ کو بھی بھول گیا، چوہوں کے عمل کو بھی بھول گیا۔ اس نے جلدی سے چھتے سے جو شہد تھا اس کو کھانا شروع کر دیا۔ وہ شہد کھا ہی رہا تھا، اتنے میں کیا ہوا کہ وہ چوہے کاٹنے میں کامیاب ہوئے، رسی کٹی، وہ بندہ سیدھا اژدہا کے منہ میں چلا گیا۔ اسی خوف میں اس کی آنکھ کھل گئی، کسی بزرگ کے پاس پہنچا، کہا حضرت میں نے ایک بڑا ڈرامہ خواب دیکھا، مجھے اس کی تعبیر تو بتائیے۔ اب اس بزرگ نے اس خواب کی تعبیر کیا بتائی؟ میں تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا وہ جنگل جو تو دیکھ رہا تھا وہ دنیا ہے، وہ تیرے پیچھے ایک شیر لگا تھا، کہا وہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ کہا وہ جو کنویں کے اندر لٹکتی ہوئی تو نے رسی دیکھی تھی، کہا وہ تیری زندگی ہے، وہ تیری عمر ہے۔ کہا نیچے جو تو نے کنویں کے اندر اژدہا دیکھا تھا وہ قبر تھی، اور کہا کہ جو تو نے وہ دو سفید چوہے دیکھے، کہا وہ دن اور رات تھے جو تیری زندگی کی رسی کو شب و روز کاٹ رہے ہیں، اور کہا وہ جو تو نے شہد کا چھتا دیکھا تھا وہ دنیا کی محبت تھی۔ کہا تو دنیا کے اندر آ کر تو اس دنیا کی محبت میں اس قدر کھو گیا، تو بھول گیا کہ تیرے پیچھے ملک الموت بھی ہے، تیرے آگے جو ہے وہ قبر بھی جو ہے وہ پڑی ہے، اور شب و روز جو ہے وہ تیری زندگی کے دنوں کو کاٹ بھی رہے ہیں۔ کہا تو دنیا کی محبت کے اندر گم ہو گیا۔ کہا مالک کا شکر ادا کر، اس نے تجھے جھنجھوڑا ہے اور تجھے وارننگ دی ہے، اے بندے اب بھی وقت ہے، اس چھتے کو بھول جا اور آ جا، ذرا چوہوں کو بھی دیکھ، نیچے جو اژدہا قبر تیرے لیے منہ کھول کے بیٹھا ہے، کہا اس کی جانب بھی دیکھ، اور تو تیاری کر، اس انداز سے آ کہ جب تو قبر کے اندر اترے، کہا یہ قبر تیرے لیے اس قدر فراخ بن جائے، تو زندگی ایسے بسر کر کے آئے کہ جب تو قبر کے اندر اترے یہ قبر تیرے لیے فراخ بن جائے، نہ کہ یہ تیری پسلیوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر پیوست کر رہی ہو، اور کہا تو قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے۔ کہا یہ رب نے تو اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے، ایک بزرگ گزرے حضرت مسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عمر، ان کے محلے میں قبریں کھودنے والا ایک شخص گورکن رہتا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، اس سے جا کر کہنے لگے کہ یار تو قبریں دن رات کھودتا ہے، قبرستانوں میں بڑی بڑی دنیا پڑی ہے، ذرا مجھے کوئی قبرستانوں کے احوال تو بتا، تو زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ تیری نظروں کے سامنے سے گزرا ہو جس نے تجھے حیران کر دیا ہو، جو بڑا عجیب و غریب، حیران کر دینے والا واقعہ ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میری زندگی کے اندر ایک ایسا میں نے واقعہ دیکھا ہے جو آج بھی میرے ذہن کے اوپر وہ ہر وقت سوار رہتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں بھولا۔ کب کون سا وقت ہے؟ اور قبرستانوں کے چکر لگایا کرو، قبرستانوں کے چکر لگایا کرو، قبریں دیکھنے سے بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، بندے کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، قبروں کے باہر خاموشی کو دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ شاید اندر بھی خاموشی ہے۔ کہا دھوکے میں نہ رہنا، اندر والے بہت پریشان ہیں، اندر والے بہت پریشان ہیں، اور آج وہ حسرت کرتے ہیں کاش کہ ہمیں زندگی ملتی، ہم رب کو راضی کرتے۔ لہذا قبروں کو دیکھا کرو، قبریں دیکھنے سے اپنی موت، اپنی آخرت بندے کو یاد آتی ہے۔ اب حضرت مسلم بن عمر سے وہ گورکن کہتا ہے کہ میں ایک دن گیا، گرمی کا موسم تھا، میں نے جا کر 3 قبریں کھودی، 3 قبریں کھود کر گاہکوں کا انتظار کرنے لگا کہ کوئی آئے گا مجھے 4 پیسے دے گا، اس کی مزدوری دے گا، میں قبر اس کے حوالے کر دوں گا۔ کہا وہ قبریں کھود کر میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا، گرمی کا موسم تھا کہ چلیں کچھ دیر سستا لیتا ہوں۔
اتنے میں میں نے 2 گھڑ سوار آدمی دیکھے جن کے چہرے بھی بڑے روشن تھے، جن کے سروں پر خوبصورت سفید رنگ کے امامے تھے۔ وہ برق رفتار سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ آئے اور وہ آ کر قبروں کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک بندے کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ہاتھ میں قلم ہے، دوسرا اسے کہتا ہے لکھ دے۔ وہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ وہ کہتا ہے حد نظر تک وسیع لکھ دے۔ اب اس نے لکھ لیا۔ اب وہ دوسری قبر کے پاس گئے، جب وہاں پر پہنچے کہا لکھ دے۔ کہا کیا لکھوں؟ کہا 70 گز لمبی لکھ دے، 70 گز چوڑی لکھ دے۔ اب اس نے یہ لکھا۔ تیسری قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو، تیسری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا لکھ دے۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اس نے انگلی سے اشارہ کیا، بس اتنی لکھ دے۔ وہ گورکن کہتا ہے میں یہ آوازیں سن رہا تھا مگر حیران تھا کہ یہ ہیں کون اور یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ کہا میں آگے بڑھ کر ان سے پوچھنا چاہتا تھا، تعارف ان سے کروانا چاہتا تھا، تعارف ان کا سننا چاہتا تھا کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ کہتے جب میں نے ایک قدم ان کی جانب بڑھایا وہ اچانک میری آنکھوں سے اوجل ہو گئے، میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ کہتے خیر میں حیران تو تھا، پریشان تو تھا، مگر میں نے قبریں کھودی تھی، میں نے وہ کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جانی تھی۔ خیر میں اب انتظار میں بیٹھا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے جس کو اٹھا کر لانے والے 4 ہیں اور صرف 3-4 آدمی ساتھ ہیں، کوئی بہت بڑا جنازہ نہیں ہے۔ کہا وہ جب آئے انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہمیں قبر چاہیے، یہ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اسے ہم نے دفن کرنا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا پڑوسی تھا، اس کے گھر کے اندر کوئی اس کا خدمتگار نہیں تھا۔ کہا یہ فوت ہو گیا، کوئی اس کا والی وارث چونکہ اور کوئی رشتہ دار تھا نہیں، لہٰذا ہم محلے داروں نے اس کو غسل اور کفن دیا اور اس کا جنازہ پڑا اور اب اس کو دفن کرنے کے لیے آ گئے۔ کہا میں نے کہا وہ 3 قبریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے اسی کے اندر اس کو دفن کر دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس قبر کے اندر جا کر انہوں نے اس کو دفن کیا جس کے بارے میں وہ لکھنے والے لکھ رہے تھے کہ حد نظر تک وسیع لکھ دو۔ کہا اس کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا۔ کہا اب کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا۔ کہا پہلے جنازے کے ساتھ تو 4 آدمی الگ بھی تھے، لیکن یہ ایسا جنازہ تھا جس جنازے کے ساتھ صرف اور صرف 4 آدمی تھے، صرف وہی تھے جنہوں نے اس چارپائی کو اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بیچارہ ماڑا سا بندہ ہے، بڑا غریب بندہ ہے، کوئی مسکین آدمی ہے کہ جس کے جنازے کے ساتھ صرف 4 آدمی جنہوں نے صرف چارپائی کو اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بڑے جنازوں کو دیکھ کر مت بھولا کریں کہ شاید یہ اللہ کا کوئی بڑا مقبول بندہ ہے۔ جنازوں کی مقدار، جنازوں کے اندر لوگوں کے جو ہے وہ مقدار کو نہیں بلکہ صاحب میت کے معیار کو دیکھا کرو۔ اب 4 آدمی اس کے لے کر آئے، کہا ہمیں قبر چاہیے۔ کہا یہ کون ہے؟ یا کہا یہ کوئی مسافر تھا یا قریبی سرائے تھی، اس کے اندر ٹھہر گیا، چونکہ اسے بخار تھا، لیکن بخار اتنا شدید ہوا کہ اس کا وصال ہو گیا۔ اب آگے پیچھے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، ہم اس کے ورثاء کا انتظار کرتے رہے، مگر 2 دن گزر گئے، ورثاء نہیں ملے۔ ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اب اس کو دفنانے کے لیے آ گئے، ہمیں قبر چاہیے۔ کہا وہ کھڑی ہے، جو پسند ہے اس کے اندر دفن کر۔ کہا وہ اس قبر کے پاس پہنچے جس کے بارے میں وہ لکھنے والے لکھ کر گئے تھے کہ 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی۔ کہا انہوں نے اس کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا مالک تیرے کیا فیصلے ہیں، جس کا کوئی بھی نہیں تو اس کے لیے کیسے کیسے اہتمام کر دیتا ہے۔ اب اتنے میں ایک قبر رہ گئی باقی۔ اب مجھے انتظار ہونے لگا کہ اب کون آتا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ایسا بڑا جنازہ کہ جدھر بھی نظر اٹھتی تھی لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ اب وہ
جب جنازہ پہنچا انہوں نے مجھ سے قبر خریدی، میں نے کہا وہ قبر موجود ہے اس کے اندر دفن کر دو، انہوں نے اس کے اندر دفن کر دیا۔ کہا پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مرنے والا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے شہر کا سب سے جو امیر ترین شخص ہے اس کی بیوی ہے۔ کہا اس کی بیوی فوت ہوئی ہے۔ میں نے پھر ان لوگوں سے پوچھا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی بیوی کی زندگی کیسی گزری ہے؟ کہا یہ تھی تو امیر کبیر آدمی شخص کی زوجہ، مگر بازاری قسم کی عورت تھی، اس نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا، یہ خوشبوئیں لگا کر کبھی بازاروں کے چکر لگاتی تھی، کبھی کچھ کرتی تھی۔ کہا یہ لوگوں کی نظروں کی زینت بننا اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی، نماز کے قریب نہیں جاتی تھی۔ کہا رب اور رب کے رسول کی نافرمانیاں کرتے کرتے گزری ہے۔ کہا اس وقت میں سمجھ گیا کہ وہ لکھنے والے کیا لکھ رہے تھے۔ کہا یہی وہ اس کی بدعمالیاں اور اس کی شامت تھی، وہ لکھنے والے لکھ گئے تھے بس اتنی سی لکھ دو۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، وہ وقت آنے والا ہے جب ہماری قبر کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کی قبر اتنی چوڑی اتنی لمبی لکھ دو۔ رب سے دعا مانگو مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ کم از کم ہمیں قبر کا عذاب نصیب نہ ہو، اور قبر کے اندر اگر کوئی نیکوکار شخص بھی چلا جائے، قبر کے اندر جانا اور پھر موت جب آتی ہے اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے چند عبادت گزار قبرستان سے گزر رہے تھے، دعا مانگی مالک ہمارے سامنے کوئی مردہ نکال کر ہماری جو ہے اس سے ملاقات کروا، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں قبر کے کیا احوال ہیں، قبر کے اندر کیسا وقت گزر رہا ہے۔ کہ اچانک ایک قبر کھل گئی، اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، میں سجدے کرنے والے شخص کی بات کر رہا ہوں، میں کسی نافرمان کی نہیں بلکہ رب کے اطاعت اور فرما بردار بندے کی بات کر رہا ہوں۔ کہا اس بندے کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ کہ وہ تلاوت کرتے کرتے رب کا ذکر کرتے کرتے باہر آیا۔ ہم نے اس سے پوچھا بتا کیا حالات ہیں، کیسی گزر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا مجھے 50 سال ہو گئے فوت ہوئے، مگر موت کی سختی آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یارو آج ہم موت کو بھول گئے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے، اور ہم بھول گئے کہ ہم نے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہم نے ذبح ہونا ہے اور ہم نے قبر کی گہرائیوں کے اندر اترنا ہے۔ لہٰذا اپنی موتوں کو مت بھولیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے کہ ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ کہ دل کا زنگ اتارنے کے لیے تم کیمیکل کا استعمال کرتے ہو، اللہ کے حبیب دل کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ کہ دو چیزوں سے، کہ ایک تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے رب دلوں کے زنگ دور کرتا ہے، اور دوسرا کثرت سے اپنی موت کو یاد کیا کرو، اس سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے رب کے حضور سچے دل سے حاضر ہو کر اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگنے کا وقت ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں یہی التجا کروں گا الہی رنج و غم کافور کر دے، الہی رنج و غم کافور کر دے، یہ سینے نور سے معمور کر دے، نبی کی کالی کالی زلفوں کے تصدق سیاہی ہمارے دل کی دور کر دے، اور یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے دنیا سے تو تیری یاد میں مشغول ہوں، اور یہ وسیلے ہیں ہمارے، اور تیرا کرم ہے لا تک نہ تو، وقت آخر رخ آقا ہو ہمارے روبرو۔